بلکہ نبی علیہ السلام نے اس علو کو، جو علو کو مانتا ہے، اسے مومن قرار دیا۔ مفہوم مخالف کیا ہوگا؟ جو علو کو نہیں مانتا وہ پھر کیا ہے؟ خود غور کر لے۔ دراصل نبی علیہ السلام کے ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور اپنا قصہ بیان کرتے ہیں۔ یہ معاویہ بن حکم السلمی اپنا قصہ بیان کرتے ہیں۔ ان کی ایک لونڈی تھی جو بکریاں چرایا کرتی تھی، تو ایک دن ایک بھیڑیا بکریوں میں داخل ہوا اور ایک بکری لے اڑا، تو معاویہ بن حکم نے غصے سے ایک تھپڑ مار دیا۔ بعد میں بڑا افسوس ہوا، نبی علیہ السلام نے ذکر کیا کہ میں بھی ایک بشر ہوں، غصہ آ گیا، اب میں اس کی تلافی کرنا چاہتا ہوں لونڈی کو آزاد کر کے، اور اس کو میرے پاس لاؤ۔ جس لونڈی کو آزاد کرنا اس کا مومن ہونا ضروری۔ لونڈی کو وہ لے کر آ گئے تو آپ نے اسے دو سوال کیے، ایک این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ آپ کا یہ سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جہت ہے۔ وہ جہت کیا؟ وہ آگے آ رہی۔ اس نے کہا فی السماء، اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے۔ پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ لونڈی نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ دو گواہیاں اس سے لی۔ اور کہ معاویہ اعتقھا فانھا مؤمنہ، اس کو آزاد کر دو، یہ مومن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جہد کا اس بات، اور جہد علو، اللہ اوپر ہے۔ اوپر کہاں؟ عرش پہ، رحمان کا عرش۔ عرش اللہ کی آخری مخلوق ہے اوپر، اس سے اوپر کوئی مخلوق نہیں۔ اللہ اس پر مستوی ہے، مانا کسی مخلوق نے اللہ تعالیٰ کو گھیرا ہوا نہیں ہے، اللہ سب سے اوپر۔ تو جہت علو کا اس بات اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے، اللہ اوپر ہے اور عرش پہ مستوی ہے۔ اب یہاں جو ہم نے پڑھا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو، تو ظاہر تناقض لگ رہا ہے، اوپر بھی ہے تمہارے ساتھ بھی ہے، بظاہر ایک تعارض محسوس ہو رہا ہے۔ بعض علماء نے ان دونوں صفات کے علم کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا۔ تسلیم کا نظریہ ہمیں قبول ہے، اللہ تعالیٰ اوپر ہے، عرش پہ مستوی ہے، کیسے؟ جیسے اس کے لائق ہے۔ ہمارے ساتھ بھی ہے، کیسے؟ جیسے اس کے لائق ہے۔ ان دونوں صفات میں تسلیم اور تفویض کا نظریہ جیسے اس کے لائق ہے۔ کتاب و سنت سے وہ بھی ثابت اور یہ بھی ثابت۔ کتاب و سنت سے اس کا اوپر ہونا بھی ثابت ہے، عرش پہ مستوی ہونا بھی ثابت ہے، اور ہمارے ساتھ ہونا بھی ثابت ہے۔ ہمارا اس پر بھی ایمان ہے، اس پر بھی ایمان ہے۔ کیفیت کیا ہے؟ وہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور بیشتر علماء نے معیت پر بحث کی، ساتھ ہونا، اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا، یہ عرش پر بھی ہے اور ہمارے ساتھ بھی ہے۔ اس کا معنی ہے بذات ہی عرش پر، اس کی ذات عرش پر ہے، اور بصفات ہی مخلوقات کے ساتھ، صفات کے علم، سمع، بصر، احاطہ، ملکیت۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، مانا تمہیں دیکھ رہا ہوں، تمہیں سن رہا ہوں، تمہیں جانتا ہوں، تمہیں گھیرے ہوئے ہوں،
تمہارا احاطہ کیے ہوئے ہوں باعتبار علم کے. ذات عرش پر ہے، یہ اس کے شایان شان ہے، مگر ہمارے ساتھ بھی ہے علماً و مشاہدتاً و سمعاً و بصراً.